سبسکرائب کریں ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل کو اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، آپ کو ہمارے لیٹسٹ مزید ویڈیو ملتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کے لیے خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کے لیے خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو اللہ کے رسول ساری رات عبادت کے لیے خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، اس کے درمیان میں بخشش ہے اور اس کے آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، اس کے درمیان میں بخشش ہے اور اس کے آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے اور تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود اللہ کی طرف سے ہے۔ کئی حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے سنت کیا۔ اس سے مراد تاکید ہے کہ نبی کریم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 1 سے 10 دن میں 7 سے 10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ دھیان رکھنے کی بات ہے کہ تراویح میں 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ ایک سنت قرآن شریف کا سننا اور دوسری تراویح کا پڑھنا۔ اگر کوئی 7 سے 10 دن کی تراویح پڑھ کر سوچے کہ پورا ثواب مل گیا تو ایسا نہیں۔ قرآن شریف تو سن لیا لیکن بچے 20 دن کی تراویح کی سنت چھوٹ گئی۔ لیکن جن کو رمضان کے مہینے میں سفر کرنا ہو وہ 7 سے 10 دن کی تراویح پڑھ سکتے ہیں، جس سے ایک ہی جگہ پورا قرآن شریف سن لے گا، اور سفر میں دوسری جگہ اگر قرآن آگے پیچھے بھی نکل چکا ہو تو تراویح میں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے کہیے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کے خالق ہیں، اور وہی سب کو کھلاتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں کھلاتا، کہ وہ ذات اور ان حاجتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں، مگر پھر ہم حکمت سے ہر چیز کو ایک مقررہ مقدار سے اتارتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی جمع نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی ان کے مقدر کی روزی پہنچاتے ہیں، اور تمہیں بھی، اور وہی سب کی سنتے ہیں اور سب کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے کہیے کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تمہاری بدعملی پر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے
اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، پھر کسی بات کو سمجھ نہ سکو گے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات اس کائنات میں ہے جو تم کو یہ چیزیں دوبارہ لوٹا دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان کرتے ہیں، اور پھر بھی یہ لوگ بے رخی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بھیانک ہوگا۔ جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی، اور ساری حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی بہت سخت، جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، اس کے باوجود کہ ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دن مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے کو، بیوی کو، بھائی کو، خاندان کو جن میں وہ رہتا تھا، اور تمام زمین والوں کو اپنے فدیے میں دے دے، اور یہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو فوراً پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ بے حساب کی جگہ کی طرح سر اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے، اور آنکھوں کی ایسی ٹکٹکی بندھے گی کہ آنکھ جھپکے گی نہیں، اور ان کے دل بالکل بدحاس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے، پھر جس آدمی کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا، اور جن کا ایمان و اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑیں، اللہم انی علی ذکرک والشکر وحسن عبادک، اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکریہ ادا کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے ساتھ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہی دعا مانگتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: اے اللہ میری تمام غلطیاں اور گناہ معاف فرمائیے، اے اللہ مجھے بلندی عطا فرمائیے، میری کمی کو دور فرمائیے اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرمائیے،
اس لیے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، اور برے کاموں اور برے اخلاق کو آپ کے سوا اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکے تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب مؤذن کی آواز سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جو آدمی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے خاص ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ جو آدمی میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی چاشت کی 2 رکعات پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی چاشت کے 2 نفل پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو آدمی 4 نفل پڑھتا ہے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو آدمی 6 نفل پڑھتا ہے اس کے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے، اور جو 8 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں، اور جو 12 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں، اور ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں حضرات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں حضرات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال بیان کر دیجئے۔
کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اسے حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اسے بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں گھرے رہے۔ ان کے لیے میزان عدل قائم ہوگی اور ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی، پھر ان پر عذر و انعام اتنے برسائے جائیں گے کہ وہ لوگ دنیا میں عافیت سے رہیں۔ اس بہترین عذر و انعام کو دیکھ کر تمنا کرنے لگیں گے کہ ان کے جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور وہ اس پر صبر کرتے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتے ہیں، چنانچہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بے صبری کرتا ہے اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ روتا پیٹتا ہی رہتا ہے۔